بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے اس سانحے کی جس کے لیے لفظ ایمرجنسی بھی بہت چھوٹا محسوس ہوتا ہے۔ غزہ کے اندر 32 ہسپتالوں میں سے 12 بند پڑے ہیں، کام نہیں ہو رہا ہے، اور جو باقی چل رہے ہیں ان میں بھی فیول، صاف پانی، میڈیکل ریسورسز اور دیگر دوسری چیزیں تیزی سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ڈاکٹرز اور نرسز یا تو شہید ہو چکے ہیں یا وہاں موجود نہیں ہیں۔ تقریباً ہر 24 گھنٹے کے اندر ہزاروں شہادتیں ہو رہی ہیں، جن میں چھوٹے بچے اور خواتین اور بہت سے بوڑھے افراد بھی شامل ہیں۔ یوں غزہ کے اندر ہلاکتیں اور شہادتیں 7000 سے زائد ہو چکی ہیں، اور یہ تو وہ ہیں جو ڈاکیومنٹ کیے گئے ہیں۔ کتنے ہی ایسے ہیں جو ملبے تلے ابھی بھی دبے ہوئے ہیں، اور ان میں ایسی دل دہلا دینے والی، سینے کو، کلیجے کو چیر دینے والی داستانیں موجود ہیں کہ جب انسان سنتا ہے، دیکھتا ہے تو اس کا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ جسٹ امیجن، تصور کیجئے اس ڈاکٹر کی حالت کو جو ایمرجنسی وارڈ میں کھڑا ہے، سامنے سے سائرن کی آواز آ رہی ہے، وہ ایمبولینس کی طرف جاتا ہے، اور اندر سے جو لاشیں اتر رہی ہیں وہ کسی اور کی نہیں بلکہ اس کی بیوی، بچوں کی، اس کے ماں باپ کی ہیں۔ اس کے سامنے یہ سب لاشیں اتر رہی ہیں، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ ایک ہسپتال کے اندر 5000 سے 15000 تک سویلین ریفیوجیز موجود ہیں، یعنی عام شہری یا مہاجرین موجود ہیں۔ اچانک اس ہسپتال کی بتی چلی جاتی ہے اور بجلی بند ہو جاتی ہے۔ سوچئے کوئی بیک اپ بھی نہیں ہے، اب ایکوپمنٹ کیسے چلیں گے؟ وینٹیلیٹرز ہیں، مونیٹرز ہیں، انفیوژن پمپس ہیں، اور جب یہ آلات نہیں چلیں گے تو ان مریضوں کا حال کیا ہوگا جو زیر علاج ہیں؟ غزہ کے شفا ہسپتال میں انکیوبیٹرز کے آگے ایک بڑی عمر کی نرس کھڑی رو رہی ہیں اور دنیا کو بتا رہی ہیں کہ انکیوبیٹرز ایک چھوٹا سا صندوق ہوتا ہے جس میں نئے پیدا ہونے والے بچے کو رکھا جاتا ہے تاکہ اس کی جان بچائی جا سکے۔ وہ دکھا رہی ہیں کہ دیکھو، اس انکیوبیٹرز کے اوپر وارننگ سائن آن ہو چکا ہے، ان بچوں کو گرمی چاہیے، ان بچوں کو دوائیاں چاہیے، لیکن ہمارے پاس فیول نہیں ہے، ہمارے پاس آکسیجن نہیں ہے، اور اگر یہ چیزیں ان بچوں کو نہ ملی یہ بچے زندہ نہیں رہ پائیں گے۔ اس خطے میں امداد کا پہنچنا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ بی بی سی کے ایک رپورٹ کے مطابق there is no safe place in غازہ، غازہ کے اندر کوئی بھی محفوظ مقام نہیں ہے۔ اسکولوں کو، کالجز کو، ہسپتالوں کو، ہر جگہ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایک جرنلسٹ صحافی کا یہ کہنا ہے کہ ہم غزہ کی آنکھیں اور کان ہیں، ہم جو ریکارڈ کرتے ہیں آپ پوری دنیا میں دیکھتے ہیں، اور آپ کو اصل زمینی حقائق کا پتہ چلتا ہے۔ جب ہم آن کیمرہ ہوتے ہیں، یعنی کیمرے کے سامنے ہوتے ہیں تو ریکارڈنگ کرتے ہیں، اور جب ہم آف کیمرہ ہوتے ہیں، کیمرے سے دور چلے جاتے ہیں، تو یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ ہمارے عزیز رشتہ داروں میں کون کون شہید ہوا۔ اور ہر آتا ہوا دھماکہ جو ہمیں سنائی دیتا ہے، ہم فوراً یہ سوچتے ہیں کہ اس دھماکے میں ہمارا کون پیارا ہے جو شہید ہو چکا ہوگا، کون ہمارا جاننے والا اس دھماکے کے ساتھ دنیا سے چلا گیا۔ نور سحر کے پیارے ناظرین، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 1.4 ملین یعنی تقریباً 14 لاکھ سے زائد افراد اپنے گھروں کو چھوڑ چکے ہیں۔ ہیومینیٹیرین کرائسس از گیٹنگ ورس ڈے بائی ڈے، سنگین صورتحال ہے بہت زیادہ۔ WHO کے مطابق ایک شخص کو کم از کم 15 لیٹر پانی چاہیے ہوتا ہے، جبکہ فلسطین میں پانی کی اویلیبلٹی ایک بندے کو 1 سے 3 لیٹر ہی ہے، جو کہ بہت کم ہے۔ غزہ کے حالات ایسے ہو رہے ہیں کہ ایک شخص کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں we are struggling for everything، ہمیں کوئی چیز بھی میسر نہیں ہے، اور 2 بیڈ روم کے کمرے میں ہم 50 افراد اکٹھے موجود ہیں۔ صبح مجھے آدھا سینڈوچ ملا جو میرے اور میرے بچوں کے لیے تھا۔ حالات کی سنگینی کا اندازہ کیجئے، چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ہاتھوں پہ اپنا نام لکھ رہے ہیں تاکہ بعد میں ان کو پہچاننا آسان ہو سکے۔ کیسی بات ہے، انسان کا دل خون کے آنسو روتا ہے، اور جب یہی چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ماں باپ کی شہادت کا آنکھوں دیکھا حال سناتے ہیں کہ کس طریقے سے بلڈنگ پوری گری اور میری ماں سسک سسک کر میرے سامنے دم توڑ گئی۔ اٹس این ایپک سفرنگ۔ WHO کے مطابق غزہ میں اس وقت 50,000 سے زیادہ فیمیل خواتین حاملہ ہیں جنہیں کیئر کی ضرورت ہے، اور وہاں پانی کی کمی، ویسٹیج مینجمنٹ اور مردہ خانوں کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے وہاں خطرناک بیماریوں کے پھیل جانے کا شدید اندیشہ موجود ہے۔ آرتھوپیڈک سرجن احمد عبدالہادی کے مطابق غزہ میں 90% دوائیاں ختم ہو چکی ہیں،
بے ہوش کرنے کا سامان موجود نہیں، اس لیے وہ بغیر بے ہوش کیے آپریشنز کرنے پر مجبور ہیں۔ فیول کی ضرورت ہے تاکہ جنریٹر چلے، ہسپتالوں کو بجلی ملے، اور اگر فیول نہ ملا پورا ہسپتال خود بخود مردہ خانے میں تبدیل ہو جائے گا۔ ایک سوال وہاں کیا گیا کہ آج غزہ کے اندر لوگ کیا کر رہے ہیں؟ جواب ملا موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے حالات جب ایسے ہو جائیں۔ یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق 82% بچوں کو مختلف قسم کے ڈر ہوتے ہیں، لیکن وہاں 82% بچے they are suffering from the fear of death، ان کے اندر ڈپریشن کی، اینزائٹی کی علامات ظاہر ہو رہے ہیں۔ بستر پر پیشاب کا نکل جانا، ماں باپ کے ساتھ سونا، ناخنوں کو چبانا، اور بھی دیگر ایسی نفسیاتی امراض کی علامات ان سے ظاہر ہو رہی ہیں۔ ماہرین کے تجزیے کے مطابق اس وقت اکتوبر 2023 میں جو حالات ہیں، this war cannot be described with words, it cannot be compared to what happened before۔ جو حالات اس وقت ہیں ایسے سنگین اور سخت حالات پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے۔ غزہ کو اگر نقشے پر دیکھا جائے تو یہ بہت چھوٹا سا ایریا ہے، 365 اسکوائر کلومیٹر بس، یعنی 365 کلومیٹر کا ایریا، اور یہاں پر 23 لاکھ افراد موجود ہیں۔ یہ دنیا کا one of the most densely populated area ہے، یعنی تھوڑی سی جگہ پر اتنے ڈھیر سارے افراد رہتے ہوں، ایسی کوئی اور مثال نہیں ملتی۔ And it has always been an open air prison، اس کو ہمیشہ سے ایک بہت بڑا قید خانہ ہی کہا گیا، کیونکہ یہاں پر آنے جانے کی بھی پابندی ہے، اجازت کے بغیر سفر بھی نہیں کیا جا سکتا، اور دیگر اہم ترین سامان بھی بہت زیادہ سپرویژن اور چیکنگ کے ساتھ آتا ہے۔ اگر اس کی مختصر سی تعریف آپ سے ڈسکس کروں تو برٹشرز کے جانے کے بعد UN 2 اسٹیٹ سولوشن کے ساتھ آیا، اور آج بھی جب عالمی برادری بیٹھ کر اس واقعے پر بات کرتی ہے تو 2 اسٹیٹ سولوشن ہی دیتی ہے۔ بہرحال 1947 میں UN کے مطابق 55% حصہ وہ جیوز کو ملنا تھا، اور 45% حصہ وہ فلسطین کو ایلوکیٹ کیا جانا تھا، اور اس میں یروشلم کو UN نے اپنے قبضے میں رکھا۔ لیکن اس کے بعد 1948 اور 1967 میں جو 2 جنگیں ہوئیں، اس کے بعد اسرائیل بہت زیادہ پھیل گیا، اور یہاں در حقیقت جو تقسیم پرپوشن کی تھی کہ 55% اور 45% ملے گا، وہ ختم ہو گئی، اور تمام ایریے پر جیوز کا قبضہ ہو گیا۔ یہ وہ دن تھا جب پیلسٹین والوں کی در حقیقت کوئی الگ سے جگہ ہی نہیں رہی۔ اس دن کو یہ نکبہ ڈے کہتے ہیں، اور آج بھی اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ اور یہاں اب کیا ہوا کہ پورے اسرائیل میں 3 مقامات ایسے تھے جہاں پر پیلسٹینینز کی کثرت تھی۔ ان میں ایک غزہ پٹی تھی، ایک ویسٹ بینک تھا، اور ایک گولان ہائٹس تھی۔ تو ان 2 جنگوں کے بعد پورا اسرائیل تو مل گیا، لیکن اس کے ساتھ یہ تقریباً 2 ملین فلسطینی ریفیوجیز بھی موجود تھے۔ اب ان کا کیا جائے؟ تو ویسٹ بینک، گولان ہائٹس اور غزہ پٹی کے اوپر انہیں محصور کر دیا گیا۔ ان کے ارد گرد چیکس اور سپرویژن اور سخت سرویلنس رکھ دی گئی۔ واٹر سپلائی ہو یا دیگر ایمینٹیز آف لائف، وہ بھی سب اسرائیل سے ہی ان کو جاتی ہیں، اور ہر قسم کی مومنٹس کے لیے ان کو اجازت لینی پڑتی ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ 23 لاکھ کی آبادی میں آدھے سے زیادہ بچے ہیں، اور ابھی جتنی شہادتیں ہوئیں ان میں 60% بچے اور عورتیں ہیں۔ صورتحال کی سنگینی کا اندازہ اس وقت ہوگا جب آپ اس واقعے کو اپنے اوپر لے کر دیکھیں، یعنی نہ کھانا ہے، نہ دوائیاں ہیں، نہ پینے کے لیے صاف پانی، نہ فیول۔ اور اس حالت میں کہا جاتا ہے کہ آپ نارتھ سے ساؤتھ کی طرف چلے جائیں، اور ساؤتھ کے اندر بھی یہ چیزیں صحیح طرح موجود نہیں ہیں، وہاں پر بھی اٹیکس جاری ہیں۔ اور پھر ایک ہی جگہ بستی ہے کہ اگر آپ غزہ کو نقشے پر دیکھیں تو ایک طرف پانی ہے، 2 طرف اسرائیل ہے، اور ایک طرف رفح بارڈر ہے جس کو بھی بند کر دیا گیا ہے، وہاں پر بھی کروسنگ کی اجازت نہیں۔ بیت المقدس یا بیت المقدس، پاک گھر یا پاک جگہ، اس کا اطلاق فلسطین کے دارالحکومت پر بھی ہوتا ہے، اور اس میں واقع قبلہ اول اور مسجد اقصی پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اسے القدس یا یروشلم بھی کہا جاتا ہے۔ بیت المقدس کو باری تعالیٰ نے بہت عزت اور شرف عطا فرمایا ہے۔ قرآن و سنت کی مختلف نصوص میں اس کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے، اور اسے کئی انبیاء کرام علیہ السلام سے نسبت بھی حاصل ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر مسجد اقصی اور اس کے ارد گرد کے علاقے کو پاک اور بابرکت فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔
پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ بیت المقدس میں اللہ تبارک و تعالی نے دینی اور دنیاوی طور پر برکتیں رکھی ہیں۔ دینی برکت یہ ہے کہ اس سرزمین پر انبیاء کرام علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی رہی، اور یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء کرام کی جائے عبادت رہی، اور ویسے وہاں قرب و جوار میں نہروں اور درختوں کی کثرت ہے، جس کے سبب یہ بہترین عیش اور راحت کا مقام ہے۔ یہ سرزمین پہلے بھی بابرکت تھی، لیکن اس کی برکتیں اپنے عروج پر پہنچ گئیں جب سفر معراج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مرحلے میں اپنے قدم مبارک اس جگہ پر رکھے، اور یہی وہ حسین منظر ظاہر ہوا کہ جب تمام انبیاء کرام علیہ السلام نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف بستہ تھے، اور اللہ کے آخری نبی ان سب کی امامت فرما رہے تھے۔ بیت المقدس کو کئی انبیاء کرام علیہ السلام سے نسبت حاصل ہے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہجرت کر کے یہاں تشریف لائے اور اسے اپنا مسکن بنایا۔ آپ کی اولاد میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بہت سی یادیں اسی جگہ سے وابستہ ہیں۔ فرعون کی ہلاکت کے بعد حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو جہاد کے ذریعے بیت المقدس اور اس کے قریبی علاقوں میں جانے کا حکم ارشاد فرمایا، جس پر انہوں نے بزدلی دکھائی اور اس پر انہیں اللہ رب العزت کی طرف سے سزا بھی دی گئی۔ جب اللہ نے اپنے نبی داؤد علیہ السلام کو سلطنت عطا فرمائی تو آپ نے بیت المقدس کو ہی اپنا دارالحکومت بنایا۔ آپ کے شہزادے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بھی یہی دارالحکومت رہی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہی مسجد اقصی کا کام اس کی تعمیر کو مکمل فرمایا، اور آپ کا مزار پرانوار بھی اسی جگہ پر موجود ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل بدعمالیوں میں مبتلا ہو گئے۔ شاہ باب البخت نصر بیت المقدس پر قابض ہوا اور اس نے تباہی مچا دی۔ اسی دوران انبیاء کرام علیہ السلام کے تبرکات والا تابوت سکینہ بھی یہاں سے غائب ہو گیا، جس کا آج تک پتہ نہیں چل سکا۔ شاہ بابل نے یہود کو دریائے فرات کے کنارے پر آباد کیا، جس کا نام تل ابیب رکھا گیا، اور آج یہی اسرائیل کا دارالحکومت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیت المقدس کی سرزمین پر ہی اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تھا۔ 7ویں صدی کے آغاز میں شاہ روم ہرقل نے بنی اسرائیل کو ان کی بدکرداریوں کی وجہ سے بیت المقدس سے باہر نکال دیا۔ ایک عرصہ تک بیت المقدس پر حکومت کے لیے ایران اور روم کی سلطنتوں کے درمیان جنگ جاری رہی۔ اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیات نازل فرما کے یہ غیبی خبر دی کہ رومی غالب آئیں گے، اور بعد ازاں ایسا ہی ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا، روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد مسجد حرام ہے۔ پھر عرض کیا گیا مسجد حرام کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روئے زمین کی دوسری مسجد مسجد اقصی ہے۔ عرض کیا گیا ان دونوں کا درمیانی عرصہ کتنا ہے؟ فرمایا مسجد حرام کی تعمیر کے 40 سال بعد مسجد اقصی بنائی گئی، اور پھر ارشاد فرمایا میرے دنیا میں آنے کے بعد پوری زمین سجدہ اور نماز کے لائق ہے، جس پاک جگہ بھی چاہو نماز پڑھ سکتے ہو۔ جب حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تعمیر مکمل فرمائی اور اس خوشی میں جانور ذبح کیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اپنے گھر کی تعمیر پر خوش ہوں، آپ جو چاہیں مانگے میں عطا کروں گا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگی۔ نمبر 1، اے اللہ میری پہلی دعا یہ ہے کہ میرا ہر فیصلہ تیرے فیصلے کے مطابق ہو، یعنی میرا فیصلہ تیری مرضی کے خلاف نہ ہو۔ دوسری درخواست یہ تھی کہ مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما کہ میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو، اور تیسری التجا یہ ہے کہ جو شخص بھی اس مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کے لیے آئے اس کی کوئی اور دنیاوی غرض نہ ہو، تو اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام کی پہلی 2 دعائیں تو قبول ہو چکی ہیں، اور تیسری کے بارے میں میری امید اور دعا ہے کہ وہ بھی قبول ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک میں تشریف لائے تو 16 ماہ آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ہی نماز ادا فرمائی، پھر آپ خانہ کعبہ کی طرف پھیر دیے گئے۔ ایک شخص جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں پڑھ چکا تھا
انصار کے کچھ لوگوں کے پاس سے گزرا تو اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ کعبے کی طرف کر دیا گیا ہے، اور وہ لوگ کعبے کی طرف پھر گئے۔ 17 ہجری کو امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں نے فلسطین کو فتح کیا، اور اسی طرح بیت المقدس بھی مسلمانوں کے زیر اہتمام آ گیا۔ روایات کے مطابق اسلامی افواج امیر امت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے زیر قیادت جب اس مبارک شہر کے پاس پہنچی، 4 ماہ تک سخت لڑائی ہوئی، لیکن کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ بالآخر بڑے راہب نے دیوار پر کھڑے ہو کر یہ بات کہی کہ سنو، ہمارے اس شہر کو صرف ایک ہی شخص فتح کرے گا، اور جو اوصاف اس شخص میں ہیں وہ ہماری کتابوں میں لکھی ہیں، اور تم میں وہ اوصاف نہیں ہیں۔ پوچھا گیا تمہاری کتابوں میں کیا اوصاف لکھے ہیں؟ اس نے کہا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوگا، اس کا نام عمر بن خطاب اور لقب فاروق ہوگا، وہ دین کے معاملے میں نہایت ہی سخت ہوگا، اللہ کے کاموں میں کسی ملامت کرنے والے کی ہرگز ملامت کی پرواہ نہیں کرے گا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو مسکرا کر ارشاد فرمایا، رب کعبہ کی قسم، ہم نے یہ شہر فتح کر لیا۔ اور پھر اس سے کہا گیا کہ اگر تم یہ بات کرتے ہو تو سن لو، جو اوصاف تم نے بتائی ہیں وہ ہمارے خلیفہ میں موجود ہیں، جو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ راہب نے کہا پھر تم جنگ روک دو اور ان کو بلا لو، ہم انہیں دیکھیں گے، اور یہ اوصاف ان میں ہوئی ہم یہ شہر تمہارے سپرد کر دیں گے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خط بھیجا، اور جب سیدنا عمر فاروق اعظم وہاں تشریف لاتے ہیں، راہب غور سے وہ نشانیاں دیکھتا ہے اور پھر اعلان کرتا ہے، خدا کی قسم یہی وہ شخص ہے جن کے اندر میں وہ صفات دیکھ رہا ہوں جو ہماری کتابوں میں لکھی ہیں، خدا کی قسم انہی کے ہاتھوں پہ ہمارا یہ شہر فتح ہوگا۔ وہ لوگ جلدی جلدی قلعے سے اترے، دروازے کھل گئے، اور وہ امیر المؤمنین سے صلح اور امان کی درخواست کرنے لگے۔ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، امن و امان اور عہد و پیمان کا اعلان کیا، اور فجر کی نماز کے بعد ایک شان سے بیت المقدس میں آپ دیگر مسلمانوں کے ساتھ داخل ہو گئے۔ فتح فاروقی کے بعد تقریباً 4 سال بیت المقدس مسلمانوں کے پاس رہا۔ 88 سال بیت المقدس صلیبیوں کے پاس رہنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اس کو فتح کیا، اور پھر 700 سال تک بیت المقدس مسلمانوں کے پاس رہا، اور پھر 11 ستمبر 1917 کو جب خلافت عثمانیہ ختم کی گئی، اور پھر اب تک یہ بیت المقدس اور اس کے پورے ایریے کے بارے میں بہت سے پلانز، بہت سے پیکٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ پوری عالمی برادری 2 اسٹیٹ سولوشن کا حل پیش کرتی ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی پیش رفت ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی، اور آج اکتوبر 2023 کے جو حالات ہیں وہ میں نے ویڈیو کے شروع میں بیان کر دیا ہے۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ ان حالات میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جنرل پبلک کی کیا رسپانسبلٹی بنتی ہے؟ دیکھیے، بیت المقدس میں امداد بھیجنا بیت المقدس جانے کی مانند ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ باندی حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بیت المقدس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ قیامت تک کے لیے اٹھائے جانے اور جمع کیے جانے یعنی محشر کی سرزمین ہے۔ تم وہاں جاؤ اور وہاں نماز پڑھو، کیونکہ وہاں ایک نماز پڑھنا دوسری جگہوں کی 1000 نماز کے برابر ہے۔ میں نے عرض کی اگر میں وہاں نہ جا سکوں اور اس کی استطاعت نہ رکھوں تو کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہاں کے لیے تیل ہی بھیج دو جو وہاں کی قندیلیوں میں جلایا جا سکے، جس نے ایسا کیا وہ بھی وہاں جانے کے مانند ہے۔ تو نور سحر کے پیارے ویورز، ہمارے بہت سے اسلامی ادارے جو وہاں تک ریلیف پہنچانے کے کاموں میں مصروف ہیں، آپ اپنی امداد فلسطین کے غزہ کے ان مسلمانوں تک آسانی سے پہنچا سکتے ہیں۔ اور آج یہ جو ایک جملہ کہا جاتا ہے، جی یہ دعا کا وقت نہیں ہے بلکہ عملی اقدامات کا وقت ہے۔ دیکھیے، عملی اقدامات وہ اسباب ہیں جبکہ دعا مسبب الاسباب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت کریمہ تھی کہ آپ دعا کو پہلے اور اسباب کو بعد اختیار فرمایا کرتے تھے۔ یاد رہے، عملی اقدامات اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک اللہ کی غیبی امداد شامل حال نہ ہو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کرنا، فریاد پیش کرنا، یہ تو بڑی سعادتوں اور عبادت کی بات ہے۔ یاد رہے، عملی اقدامات جن پر فرض ہیں ان پر قرض ہیں، اور اس حوالے سے ان سے پوچھ گوچھ ہوگی۔
لیکن عام مسلمان دعا سے جو فوائد حاصل کر سکتا ہے اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم پر رحم فرماتا ہے۔ فوسفورس بم سے وہ تباہ ہوتے ہوئے مکانات، وہ جلتی ہوئی ننھے ننھے بچوں کی لاشیں دیکھ کر کیسا بے حس ہوگا وہ انسان جو دعا نہ مانگے، رحم نہ طلب کرے۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ مل جائیں گے جو اپنے لیے دعا تو کرتے ہیں لیکن دوسروں کے لیے دعا نہیں کرتے۔ یہ اچھا طریقہ نہیں ہے۔ جب بھی دعا مانگے دوسروں کے لیے ضرور دعا مانگے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں۔ بہت سے انبیاء اس کی راہ میں شہید کیے گئے، اور کربلا کے میدان میں کیا ہوا ہم سب جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ فلسطین کے جملہ مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اور انہیں اس آزمائش سے جلد از جلد نجات عطا فرمائے، اور ظالم اسرائیلیوں کو نیست و نابود فرمائے، آمین۔ امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا، اور یقیناً یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے اس نور سحر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔